وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین حضرات سامعین کرام، اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ مہینہ جو جا رہا ہے آج غالباً اس کی 25 تاریخ ہے، اس کا نام ہے رجب۔ یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ جمہور علماء کی تحقیق کے مطابق اس مہینے کی 27ویں رات کو اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک کو اپنے قرب خاص میں طلب فرمایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ تمام متقدمین، متاخرین، فقہاء، متکلمین، محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حضور کا جو سفر معراج ہے یہ جسمانی ہے، کل حضور کو 34 معراج نصیب ہوئے ہیں، 1 2 10 20 نہیں، 30 اور 4 معراج، 34 معراج، جن میں سے یہ ایک معراج جسمانی ہے۔ اس ظاہری جسم کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین سے آسمانوں تک، آسمانوں سے عرش الہی تک، عرش الہی سے آگے جہاں تک رب نے چاہا آپ تشریف لے گئے۔ اور باقی 33 معراج حضور کے روحانی ہیں، یہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، اور ایک میری بھی کتاب ہے وہ اس لائبریری میں ہے، اس میں میں نے لکھا ہوا ہے اور دلائل سے ثابت کروں گا کہ میرے نبی کا ہر لمحہ معراج ہے۔ ہر لمحہ معراج ہے،
کیا فرمایا؟ سورہ والضحیٰ پڑھو، ایک آیت پر آپ کی توجہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے نبی تو جہاں پہنچا ہے، آنے والی ساتھ میں اس سے بھی تجھے اوپر لے جاؤں گا، آنے والی ساتھ میں اس سے بھی اوپر لے جاؤں گا، اور جو نبی لامکان تک پہنچا ہے اس کے عروج اور بلندی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، میں رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس، اور رب کہاں ہے؟ جہاں میرا نبی جا کے رات گزارتا ہے، نہ مکے میں ہے، نہ مدینے میں ہے، نہ عرب میں ہے، نہ عجم میں ہے، نہ فوق میں ہے، نہ تخت میں ہے، اور کوئی جگہ رب سے خالی بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں رب ہے، نشان لگاؤ کہ یہاں رب ہے، یہ کفر ہے۔ زمین پر، آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں رب ہے، اور دوسرا جملہ سنو، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں رب نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھے۔ صوم وصال کیا ہوتے ہیں؟ مسلسل روزے، نہ افطاری نہ سحری، نہ کھانا نہ پینا۔ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا تو وہ حضور کی ہر ادا پر مر مٹنے والے تھے، انہوں نے بھی صوم وصال رکھنے شروع کر دیے، لیکن وہ کمزور ہو گئے، جھک گئے، چہرے زرد ہو گئے۔ حضور نے دیکھا، فرمایا تمہیں کیا ہے؟ تمہاری صحتیں کیوں بگڑ گئی ہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کو ہم نے دیکھا ہے یہ روزے ملا کر رکھتے ہوئے، ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا ایکم مثلی، اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی ہے میری مثل؟ آج جو مثلیت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، کسی صحابی کو جرت نہیں ہوئی، نہ صدیق کو، نہ عمر کو، نہ علی کو، نہ عثمان کو۔ یا رسول اللہ آپ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، پھر آپ ایسے کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ یطعمنی ربی و یسقینی، میں دنیا میں کھاتا پیتا نہیں، میرا رب کھلاتا ہے، رب پلاتا ہے۔ اس لیے سرکار کا ہر لمحہ معراج ہے، ہر دن معراج ہے، ہر رات معراج ہے، ہر شب معراج ہے، بہار بھی معراج ہے، خزاں بھی معراج ہے۔ میرا نبی بلندیوں سے آگے نکل گیا، نہ نبیوں کو پتا ہے نہ فرشتوں کو پتا ہے، ہر فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پرہیرا تیرا۔ میرے نبی کے جہاں نقش قدم ہے وہاں آج دن تک جبریل کا وام و خیال بھی نہیں گیا، کوئی نبی کیسے پہنچے؟ سبحان اللہ۔ تو عرض کیا 33 معراج منامی ہے، ایک معراج جسمانی ہے، اور باقی روحانی معراج، وجدانی معراج میرے نبی کو ہر وقت ہی حاصل تھے، ہر وقت ہی حاصل تھے۔ اس لیے آپ نے نیند نہیں فرمائی پوری 63 سالہ زندگی میں، میرے نبی نے نیند نہیں فرمائی۔ نیند کیا ہوتی ہے؟ دل کا غافل ہو جانا۔ آنکھیں بند کرنے کا نام نیند نہیں ہے، دل کا غافل ہو جانا یہ نیند ہے۔ میرے نبی کا دل کبھی غافل نہیں ہوا، یار والا دریچہ ہر وقت کھلا ہے، رابطہ ہے، پیغام آ رہے ہیں، دعائیں جا رہی ہیں، کلمات طیبات اوپر چڑھتے ہیں، الہ یصعد الکلم الطیب۔ قرآن پاک نے حضور کے سفر معراج کا ذکر ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر فرمایا۔ 15 پارہ پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آج میں صرف اس آیت کا ترجمہ ہی عرض کر سکوں گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ رب نے اپنے نبی کے سفر کی ابتدا فرمانے سے پہلے اپنی تنزیہ بیان کی ہے، میں ہر عیب سے پاک ہوں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟
سبحان اللہ کا یہی معنی ہے نا، اے اللہ تو ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ جو لے گیا۔ اسریٰ کا معنی لے جانا، رات کے وقت اپنے بندے خاص کو لے گیا۔ کہاں سے؟ مسجد حرام سے، جہاں کعبہ معظمہ ہے۔ کہاں تک لے گیا؟ مسجد اقصیٰ تک، جو شام کے ملک میں ہے۔ یہ مسافت اہل عرب ایک ماہ میں طے کرتے تھے۔ حضور نے لیلاً، دو زبریں ان کا معنی ہے تھوڑی سی رات کے حصے میں، دو زبروں کا بھی معنی ہوتا ہے۔ لیل نہیں فرمایا، لیلاً، رات کے تھوڑے حصے میں ہم وہاں سے وہاں تک لے گئے۔ اب عقل انسانی سوچتی ہے کہ تیز رفتار اونٹ، تیز رفتار گھوڑے یہ سفر ایک مہینے میں طے کرتے ہیں، حضور نے کیسے یہ رات کے کچھ حصے میں طے کر لیا؟ رب جواب دیتا ہے، میرے نبی نے تو دعویٰ نہیں نہ کیا کہ میں گیا ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں میں لے گیا ہوں، اور اگر میں نہ لے جا سکوں تو یہ عیب ہے اور میں عیب سے پاک ہوں۔ پڑھو سبحان الذی اسریٰ۔ میں عیب سے پاک ہوں، میری طرف کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ رب لے جا نہیں سکتا، میں لے گیا ہوں، اور وہ تب گیا ہے۔ نبی نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا، میں دعویٰ کرتا ہوں میں لے گیا۔ تھوڑی آواز کرو، میرے گلا متاثر ہو رہا ہے۔ ایک اور معنی طالب علم خوب سمجھیں گے، ایک لفظ، ایک فعل متعدی ہوتا ہے، ایک لازم ہوتا ہے۔ لازم فعل کو متعدی بنانا ہو تو باب فعال پر لے جاؤ، یہ اسریٰ باب فعال ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے لازم فعل کو متعدی بنانا ہو، اس کے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بے بڑھا دو، اسریٰ بعبدی۔ اللہ پاک نے دونوں طریقے اختیار فرمائے، فعل بھی متعدی، بے بھی متعدی۔ اس کا معنی علماء نے عجیب کیا ہے، بڑا پیارا کیا ہے۔ وہ فرماتے اسریٰ بعبدی کا معنی یہ نہیں ہے صرف کہ میں لے گیا ہوں، اس کا معنی ہے کہ میں لے بھی گیا ہوں اور ساتھ گیا ہوں۔ میں اپنے حبیب کے ساتھ ساتھ گیا ہوں۔ جو رب کے آنے جانے سے پاک ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے نا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، رب کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ کیا رب کا اس طرح کا ہاتھ ہے؟ اس کی ایک اپنی شان ہے نا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ کرو اللہ کا چہرہ ادھر ہے۔ اللہ کا چہرہ اس طرح تو نہیں ہے نا، اس کی اپنی شان کے موافق ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ہم ہر بات سمجھ نہیں سکتے، ہم دنیا ہی نہیں سمجھ سکتے، وہ باتیں کیسے سمجھے؟ بار کا معنی یہ ہوا کہ اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے خاص کو، صرف عبد کو نہیں، اپنے بندے کو۔ حالانکہ یہ جو ضمیر غیب کی ہے نا، اس کا معنی وہ ہوتا ہے، مثلا کتاب ہو تو معنی کریں گے اس کی کتاب، یہ نہیں کریں گے میری کتاب۔ میری کتاب کا ترجمہ عربی میں کرنا ہو تو کتاب بھی کہا گیا، میری کتاب۔ مسجدی، حضور نے فرمایا میری مسجد۔ تو اگر غیب کی ضمیر آ جائے تو پھر معنی ہوتا ہے اس کی، غلام ہو اس کا غلام، کتاب ہو اس کی کتاب۔ یہاں ضمیر بھی غیب کی ہے، اور معنی کیا کر رہے ہیں؟ اسریٰ بعبدہ، لے گیا اپنے بندے کو۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اے میرے حبیب، میں ضمیر تیرے لیے غیب کی استعمال کروں، پھر بھی تو میرا ہی ہے، تو علیحدہ نہیں ہے، تو پھر بھی میرا ہی ہے۔ اسریٰ بعبدہ لیلاً، رات کے تھوڑے حصے میں۔ کہاں سے شروع ہوا؟ ایک مسجد سے دوسری مسجد تک، یہ زمین کا معراج ہے۔ حضور کے معراج کے حصے ہیں، اور 5 سواریاں حضور کے سفر معراج میں استعمال ہوئی ہیں۔ 5 سواریاں۔ معزز مہمان کو مشروبات بھی مختلف پیش کیے جاتے ہیں کہ جو پسند ہے استعمال کر لیں۔ سواریاں بھی مختلف پیش کی جاتی ہیں، جس سواری پر سوار ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں۔
حضور کے سفر معراج میں کتنی سواری استعمال ہوئی؟ 5۔ کیسی؟ پہلی سواری جس کا نام براق ہے، سفید رنگ کا ایک سواری والا جانور جو خچر سے چھوٹا گدھے سے بڑا، یہ انبیاء کرام کی سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے براق۔ یہ جبریل امین لے کر آسمانوں سے لے کر مکہ مکرمہ آئے، اکیلے نہیں آئے، میکائیل کو بھی ساتھ لائے۔ یہ 4 فرشتوں میں رسول ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جس طرح رسولوں میں سے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ رسول منتخب کرتا ہے، اس طرح فرشتوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ رسول منتخب فرماتا ہے۔ یہ 4 مقرر فرشتے یہ رسول ہیں، جبریل امین اور میکائیل ان باقی دونوں کے بھی سردار ہیں اور سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام نشر فرمانا ہے وہ جبریل امین کے ذریعے فرماتا ہے، اور میرے نبی اور باقی انبیاء کرام کی کمال کی یہ دلیل ہے کہ جبریل امین ان کے پاس آتے ہیں۔ یہ نہ سوچنا کہ اسرائیل بھی تو فرشتہ ہے، وہ تو ہر ایک کے پاس آتا ہے۔ اسرائیل کا آنا کمال نہیں ہے، اسرائیل کا آنا کمال نہیں ہے، جبریل کا آنا کمال ہے۔ اس لیے کہ اسرائیل آتا ہے کچھ لے کر جاتا ہے، جبریل آتا ہے کچھ دے کر جاتا ہے، وہی لے کر آتا ہے نا۔ اس لیے جبریل کا آنا کمال ہے، اسرائیل کا آنا کمال نہیں ہے۔ اور میرے نبی پاک کی خدمت میں جبریل امین کتنی دفعہ ہے پوری زندگی میں؟ 34,000 مرتبہ۔ 34,000 مرتبہ میرے رسول پاک کی خدمت میں حاضری دی ہے۔ اسی وجہ سے جبریل کا باقی فرشتوں سے مقام بلند ہے، سردار ہے سارے فرشتوں کے، کہ نبیوں کی خدمت کرتے ہیں، خاص پر رسول پاک کا۔ اچھا 34,000 مرتبہ کیوں آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ایک دفعہ دے کر چلے گئے، زیارت کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے بار بار آتے ہیں نا۔ تیری گلی میں آنے جانے کا کاش کوئی بہانہ مل جائے، یہ بہانہ ڈھونڈتے تھے، اس لیے تھوڑی تھوڑی آیتیں لے کر جاتے تھے، سارا قرآن یکدم لے کے نہیں گئے۔ ہاں اللہ پاک نے حضور کو سارا قرآن دفعتاً عطا فرمایا ہے، لیکن جبریل امین 34,000 مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ براق لے کر آئے اور 70,000 ملائکہ کو ساتھ لائے۔ اعزاز ہے، اکرام ہے میرے نبی کا۔ آپ آرام فرما رہے ہیں، آ کر جگایا اور لے گئے مسجد شریف میں، اور حضور کو زمزم شریف کے پاس حضور کو زمین پر لٹا دیا۔ یہ حدیث میں سارا ذکر آتا ہے۔ پہلی سواری یہ ہے براق۔ یہ کہاں تک استعمال ہوئی؟ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک یہ استعمال ہے، اس کے بعد یہ سواری ختم۔ اب آسمان کا سفر شروع ہو گیا، مسجد اقصیٰ سے آسمان اول تک حضور جس سواری پر چڑھے وہ سواری کا نام ہے معراج۔ وہ ایک نورانی سیڑھی ہے، نورانی سیڑھی ہم نہیں سمجھ سکتے کس قسم کی ہے جی۔ اے لفٹ سے کچھ اندازہ لگا لو کتنی بلند، کتنی منزلوں پر جانا ہے، بٹن دباؤ لفٹ تمہیں وہاں لے جائے گی۔ میں لفٹ کا لفظ نبی پاک کے لیے استعمال کرنا یہ توہین سمجھتا ہوں، معراج ہی کہوں گا کہ وہ ایسی سواری ہے نورانی کہ جس پر سوار ہو کر حضور اس زمین سے آسمان اول تک پہنچے۔ آسمان اول سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پر میرے نبی کی سواری ہے، ملائکہ نے پروں پر اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، یہ تیسری سواری ہے۔ اور پھر 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جبریل امین تم اپنے پر بچھاؤ، حکم ہوا، جبریل امین نے اپنے پر بچھا دیے، نبی پاک کو ان پر بٹھا کر سدرۃ المنتہا تک لے گیا، وہاں رک گیا، آگے نہیں جا سکتا، نہیں نہ جا سکے، نہیں گیا، جا سکتا ہے
نبی کے ساتھ والے جہاں نبی چاہے جا سکتے ہیں، لیکن وہ صدیق والا عشق ہوتا تو چلا جاتا. صدیق والا عشق نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے جس نے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری، غاروں میں، بازاروں میں، مکانوں میں، صحراؤں میں، آبادیوں میں نبی پاک کے ساتھ گزاری. اب جب حضور سدرۃ المنتہا پر پہنچے، 4 سواریاں ختم ہو گئی، اب 5ویں سواری اوپر سے آتی ہے، اس کا نام ہے رف. اس سواری کا نام رف ہے. کیسی ہے کوئی نہیں بتائے گا. نہ نبی کے بارے میں ہم کما حقو بتا سکتے ہیں، اللہ کے بارے میں ہم کیا بتائیں؟ جو کچھ سمجھ سکتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں نا. یہ 5 سواری حضور کے سفر میں استعمال ہوئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے جبریل نے اٹھایا اور مجھے زمزم شریف کے پاس لٹا دیا، اور یہاں سے لے کر یہ جو گڑھا ہے نا گلے کے نیچے گڑھا، جہاں ہڈی شروع ہوتی ہے سینے کی، اس سے لے کر ناف تک میرا سینہ چاک کر دیا. جی بعض کم علم اس کو آپریشن کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. یہ بہت بڑی گستاخی اور بہت بڑی حماقت ہے. اس کو کہتے ہیں شق صدر، اور یہی لفظ استعمال کرنا چاہیے. اس کا کوئی متبادل لفظ نہیں ہے. ہاں اردو میں اتنا کہہ سکتے کہ سرکار کا سینہ مبارک کھولا گیا، سینہ مبارک کھولا گیا. روایات میں آتا ہے کہ نہ حضور کو درد محسوس ہوئی نہ ہی خون نکلا. اور کس جہان کا ہے یہ نبی؟ اس جہان کا ہوتا تو خون نکلتا، اس جہان کا ہوتا تو درد ہوتا، اس جہان کا ہوتا تو بے ہوشی ہو جاتی. نبی دیکھ رہا ہے اور روایت کر رہا. میرے رسول پاک دیکھ رہے ہیں. ہے توجہ آپ کی؟ نیند تو نہیں آئی نا؟ جاگتے ہو؟ رسول پاک فرماتے پھر میرا قلب انور انہوں نے میرے سینے سے نکالا اور سونے کا تشت جو جنت سے آیا تھا اس میں رکھا. پھر بھی نبی دیکھ رہا ہے، پھر بھی نبی زندہ ہے. قلب انور جسم سے نکل گیا تب بھی زندہ ہے، اور قبر انور میں جا کر میرا نبی پھر بھی زندہ ہے. اور دوستو یاد رکھو، مسیح کی بات سناؤں، یہ ہمارا ہی صرف عقیدہ نہیں، دیوبند کے تمام علماء کا یہ عقیدہ ہے. مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اشرف تھانوی، یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ نبی پاک زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں. اگر گجرات کا کوئی ملا کہے تو کہتا پھر کہ وہ مر کر مٹی ہو گئے. تمام علماء دیوبند کا متفقہ فیصلہ ہے. بلکہ ایک عالم فرما رہے تھے ہمارے سرگودے کے، وہ فرما رہے تھے تقریر میں، جو عالم نبی پاک کو زندہ نہ تسلیم کرے وہ دیوبندی ہو ہی نہیں سکتا. سارے دیوبندی متفق ہیں اور تم بھی متفق ہو. نبی تو زندہ ہے، نبی کی امت کا شہید بھی زندہ ہے. ایک اور نمبر بڑھ گیا، 2 نمبر ہو گئے. تیسرا نمبر، میرے نبی کے عاشق بھی زندہ ہیں، قبروں میں جا کر بھی زندہ ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرا نبی زندہ نہ ہوتا میں یہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت نہ کر سکتا. یہ اس نبی کا فیض ہے. یہ سینہ چاک کیا، قلب انور نکالا، سونے کے تشت میں رکھا، آب زمزم سے اس کو دھویا. معلوم ہوا زمزم کا پانی بڑا ہی پیارا ہے. اب سعودیہ نے تیرے لیے پابندی لگا دی ہے، باقی ملکوں والے بڑے بڑے کین بھر کر جاتے ہیں، تجھے پانی نہیں ملتا. جی اور تو ہی پھر امام کعبہ کے پیچھے نمازیں نہیں تو پڑھتا ہے دوڑ دوڑ کر. تیرے متعلق وہ بغض رکھتے ہیں، یہ یاد رکھ لے میری بات. اچھا ایک بات چلتے چلتے کہہ دوں، سعودی عرب ہر ایک کی زبان پر ہے جی. یہ جغرافیہ آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں تو کسی پروفیسر سے ٹیچر سے پوچھنا. جغرافیہ میں جزیرہ عرب کہ جزیرہ سعودی عرب آتا ہے.
جی یہ سعودیہ کہاں سے آ گیا؟ اب سعودیوں کو اپنی فکر لگ گئی، تو یہاں مولوی حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے جلوس، ریلیاں، نہ جانے اب کیا کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی وہ امداد بند ہو جائے گی نا، اور ہماری امداد روز ازل سے، توحید ہمارے پاس ہے، ہماری امداد روز اول سے عرش سے آتی ہے، عرش والا بھیجتا ہے، نہ کویت سے آتی ہے، نہ دبئی سے، نہ عرب سے، ہماری امداد یہ بد عقیدہ مولوی نہیں کر سکتے۔ اللہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ پھر توحید تیرے پاس ہے کہ میرے پاس ہے؟ پوچھنا جا کر، کس کے پاس توحید ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم غیر پر بھروسہ نہیں رکھتے، ہم غیر پر اعتماد نہیں کرتے، ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتماد، ہمارا یقین، ہمارا توکل اس ذات پر ہے جو پتھر میں کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے، انڈے میں چوزے کو پیدا کرتا ہے، اس ذات پاک پر ہمارا یقین اور اعتماد ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ کسی کی ایڈ سے ہمارے مدرسے نہیں چلتے، اگرچہ سبحان اللہ۔ پھر آپ کے قلب انور کو اپنی جگہ رکھ دیا گیا، اور پھر اس جگہ کو سی دیا گیا جس طرح سیا۔ حضور کے خادم خاص حضرت انس فرماتے ہیں سرکار کا سینہ مبارک ہم نے دیکھا ہے، یہاں ٹانکے کے نشان تھے، سینے مبارک پر ٹانکے، میرے بھی سینے پر ٹانکے کے نشان ہیں، یہ تو ڈاکٹروں نے لگائے ہیں نا، وہ جبریل نے لگائے ہیں۔ حکمت اللہ جانے، میں اس کی زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا۔ جانا کہاں ہے؟ ابھی ہم مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں اور جمعے کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے، جانا لا مکان پر ہے۔ آپ چلے میرے ساتھ؟ ہاں، جب میرے نبی پاک تیار ہو گئے تو براق پیش کیا گیا، کس شان کے ساتھ؟ ملائکہ کے سردار جبریل امین نے لگام پکڑا اور جناب میکائیل نے رکاب تھامی۔ لگام کون پکڑتا ہے؟ جو مولوی جبریل کو نبی کا استاذ قرار دیتے ہیں، ان سے پوچھو، وہ تو لگام پکڑنے والا ہے، میرے نبی کے قدم چومنے والا ہے۔ جبریل بڑا سردار ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، لیکن میرے نبی کی عظمت کی تھی کوئی انتہا ہی نہیں نا۔ ہمارے لیے جبریل سردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار جب اس پر سوار ہونے لگے براق پر، براق نے شوخی کی، شوخی، جانور شوخی کرے سوار ہونے والے کو ذرا دقت ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے نا، چلتی گاڑی پر ہم بھی نہیں بیٹھ سکتے، گاڑی کھڑی ہو تو بیٹھ سکتے، اب سواری جب شوخی کر رہی ہے، جبریل نے ہم نے کہا براق، اس ذات سے زیادہ افضل اور اکرم آج دن تک تجھ پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ سواری اس قدر پست ہوئی، اس قدر نیچے ہوئی کہ اپنا اس کا پیٹ زمین سے لگنے لگ گیا، اس نے اپنی خدمت پیش کی، یا رسول اللہ سکون سے سوار ہو جاؤ۔ یہ شوخی کیوں کی ہے؟ ہاں، میں کس شہنشاہ کی سواری کے لیے میرا انتخاب ہوا ہے۔ سواری اس لیے خوش ہے کہ دونوں جہانوں کے سردار مجھ پر سوار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے اس کی رفتار کیا تھی؟ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا۔ یہ حضور کی سواری کی رفتار ہے۔ سواری روانہ ہوئی تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ یہاں اتر کر 2 نفل ادا کرے۔ حضور نے 2 نفل ادا کیے۔ فرمایا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ حضور یہ وہی جگہ ہے جہاں ہجرت کر کے آپ تشریف لائیں گے، یہ مدینہ منورہ بنے گا نا، یہیں سجدوں کے نشان رکھ دو تاکہ آج سے ہی برکتیں اس سرزمین پر شروع ہو جائیں۔ پھر سواری چلی، ایک جگہ پھر عرض کی حضور اتر کر 2 نفل پڑھے۔ حضور نے پھر نفل پڑھے۔ فرمایا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر سواری چلی، پھر ایک جگہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتر کر 2 نفل پڑھے۔ فرمایا 2 نفل تو میں پڑھتا ہوں، یہ کون سی جگہ ہے؟
حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. جی آپ نہیں میری طرف توجہ نہیں کر رہے، کیا سوچ رہے ہو؟ یہ تو صدیوں پہلے کی پرانی بات ہے نا. موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، صدیوں پرانی بات. آج نفل کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ جبریل امین نے نبی کی ساری امت کو سبق دے دیا ہے، جہاں کوئی نبی ہو، جہاں کوئی ولی ہو، بیٹھا ہو، گزرا ہو، وہاں نفل پڑھو، سجدے کرو. بات سمجھ آئی؟ سبحان اللہ. اسی وجہ سے جب حاجی طواف کرتا کرتا فارغ ہوتا ہے، حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، حاجی نہ جانا ابراہیم خلیل اللہ کے قدم تلاش کر. کدھر ہے جی؟ یہ سامنے ہے. اس جگہ کیا ہے؟ قدم ہے، قدموں کے نشان ہے. پڑھ نماز، دے سجدے، مانگ دعا. یہ بقبولیت کی جگہ ہے. نہیں سمجھے؟ ہم اپنی سب طرف سے نہیں کہتے، میرے نبی کا یہ طریقہ ہے، نبی کا عمل ہے، بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان مقامات کی تلاش میں رہتے تھے جہاں سفر میں حضور کہاں بیٹھے ہیں، کہیں وضو فرمائے، کہیں نماز پڑھی ہے، حضور کے ساری وہ جگہ تلاش میں رہتے تھے، وہاں جا کر نفل پڑھا کرتے تھے. بھائی یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا مشرب ہے. ہم اس پر قائم ہیں، قائم رہیں گے. وہ متبرک مقامات بن جاتے ہیں. آگے چلو میں تمہیں سناتا ہوں. مسجد اقصیٰ پہنچ گئے. مسجد اقصیٰ کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یہ ترجمہ جا کر دیکھ لینا، سارے علماء یہی ترجمہ کریں گے. برکت تو مسجد کے اندر ہونی چاہیے. سمجھو نا. اور ڈونگا ادھر پڑا ہوا، حلوہ ادھر پڑا ہوا، تو کہے گا یہ کیا کیا ہے؟ حلوہ ڈونگے میں ڈالو. کھاتے ہو نا حلوہ؟ مولویوں کو بدنام کرتے ہو، کھاتے تم زیادہ ہو. مجھے پتہ ہے، میرے ساتھ کھاتے رہتے ہیں. میں پوچھتا ہوں، سنا بھائی میں نے زیادہ کھائے، تو نے زیادہ کھایا ہے؟ کون چھوڑتا ہے؟ میٹھا بھی ہو، نرم بھی ہو، گرم بھی ہو، سامنے مفت آ جائے، کون چھوڑتا ہے؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ. بخاری شریف کے الفاظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ پسند فرمایا کرتے ہیں. کھایا کرو. الذی بارکنا حولہ، جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. برکتیں اندر ہونی چاہیے، باہر کیوں رکھی ہیں؟ سوال ہے نا. سوچو ارد گرد کیا ہے. تفسیر خازن، حوالہ یاد رکھ لے. میں ایک حوالہ دے رہا ہوں، میرے پاس بہت حوالے ہیں انشاءاللہ. وہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد انبیاء کرام کے مزارات ہیں. نہیں سمجھے؟ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، یعنی میرے دوستوں کے مزارات ہیں. اللہ اکبر. یہ جو کعبہ بنا تو حتیم باہر نکل گئی. حتیم وہ حصہ کعبے کا ہے. حتیم میں چلے گئے، سمجھ لو ہم کعبے کے اندر چلے گئے. یہ اللہ پاک کی قدرتیں ہیں. وہ حصہ باہر ہے، اور اس حتیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار ہے پتہ. بلکہ مطاف پورے میں انبیاء کرام کے مزارات ہیں. اس لیے رب نے کہا کہ یہ میرا گھر برکت والا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ برکت والا گھر ہے. یہ ہے برکت. انبیاء کرام کے مزارات ہیں. جہاں نبی کا مزار ہو، جہاں ولی کا مزار ہو، جہاں کسی عاشق کا مزار ہو، وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. وہاں نمازیں پڑھو زیادہ قبول، دعائیں مانگو زیادہ قبول. دعائیں رب سے ہی مانگ لیں. ہم اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگتے، نہ اس کے قائل ہیں، نہ یہ جائز ہے. دعا مانگنی ہے اللہ سے، اللہ سے. لیکن کچھ مقامات، کچھ اوقات قبولیت کے ہوتے ہیں. یہ جو جمعہ کے دن، آج جمعے کا دن ہے، شام کو سورج غروب ہوگا. غروب ہونے کے وقت یہ اجابت دعا کا وقت ہے. ایسے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. اذان اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے.
یہ نوٹ کر لو، وقت کا تلاش کیا کرو، دعائیں مانگا کرو رب سے، ہر چیز مانگو، رزق بھی مانگو، ہدایت بھی مانگو، عمل بھی مانگو، محبت بھی مانگو، مانگنے والی چیزیں مانگے، رب سے مانگے، رب دیتا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ نماز سے حضور فارغ ہو گئے؟ نہیں، ابھی فارغ کیسے ہوئے؟ ابھی تو مسجد میں پہنچے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کثیر لوگ جمع ہو گئے۔ یہ کون تھے؟ انبیاء کرام، انبیاء کرام، ہر نبی حاضر، عیسیٰ علیہ السلام بھی حاضر، سارے نبی جہاں جہاں بھی تھے حاضر۔ ہر صف میں 17,000 نبی، 314، 17,314 ایک صف میں نبی کھڑے ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ ان میں غلام احمد قادیانی نہیں تھا۔ سچے لوگ آئے نا، جھوٹے تو نہیں آ سکتے، سچے جن کو رب نے بھیجا ہے، جن کو اماں نے بھیجا ہے، وہ پھر اماں کے گود میں جائے، رب کے بندوں میں وہ شامل نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں پھر انتظار ہو رہا، ہاں جبریل امین نے اذان کہی، سبحان اللہ۔ ایک چودھری کو مولوی صاحب نے کہا چودھری اذان کر، کہنا جی مولوی جی میں تو شرم آندی ہے، گالاں کر دیں شرم نہیں آندی، اذان رب دا نام لے لگے شرم آندی۔ پھر ان لوگوں کو مبارک دو جنہیں رب نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں یہ مؤذن جو بے لوث خدمت کرتے ہیں، تنخواہیں نہیں لیتے، قیامت کے دن یہ مؤذن کستوری کے ٹبے پر ہوں گے، کستوری کا ٹبہ، اور ان کی گردنیں بڑی بلند ہوگی، یعنی ان کا مرتبہ مقام بڑا بلند ہوگا، بڑی فضیلت ہے۔ مؤذن کی اذان جہاں تک جاتی ہے، قیامت کے دن ہر پتھر، ہر دیوار، ہر ذرہ اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ محلے میں مؤذن کی کوئی حیثیت ہے یہ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر میں اس کی بڑی عزت ہے۔ تو مؤذن کی یہ ہے تو امام کی کیا عزت ہوگی؟ جبریل امین نے اذان کہی، اور میں جب یہ سوچتا ہوں تو میں بڑا ہی لطف آتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر ہیں، سب کا کلمہ زمین پر جاری رہا ہے، لیکن جب مؤذن جبریل اذان کہہ رہے ہیں اس میں اشہد ان کے بعد کیا کہا ہے؟ اشہد ان آدم صفی اللہ نہیں، اشہد ان نوح نجی اللہ نہیں، اشہد ان موسیٰ کلیم اللہ نہیں، اشہد ان عیسیٰ روح اللہ نہیں، اشہد ان ابراہیم خلیل اللہ نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انبیاء کرام کو کتنا لطف آیا ہوگا، کتنا سرور آیا ہوگا۔ آج ہمیں راحت مل رہی ہے کہ میرے نبی کا کلمہ گونجا ہے اور 1.25 لاکھ نبیوں نے سنا ہے اور شہادت کی گواہی دے، کیونکہ حکم ہے مؤذن اذان کا ہے تو اس کے ہر کلمے کا جواب دو۔ لہذا جب جبریل نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب نبیوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سب نبیوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نبی ہوں لیکن گواہی دیتا ہوں محمد جیسا کوئی رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو عالم ارواح میں رب نے میثاق لیا تھا، یاد ہے؟ نبیوں سے الگ، باقی مخلوق سے الگ۔ یہ عام خاص کی تقسیم اس دن ہی شروع ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو عام کھانا کھلایا، ان کو خاص کھلایا، یہ عام جگہ بیٹھے، یہ خاص جگہ بیٹھے۔ یہ روحوں میں یہ تقسیم ہوئی ہے، عام الگ۔ ان سے کیا الستو بربکم، تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کہا بس تم چلو، تمہارا کام ہو گیا، آؤ نبی تم ادھر آ جاؤ۔ تمہارے ہاں بھی عام خاص ہوتا ہے نا، کسی کو صرف چائے کی پیالی پر فارغ کر دیتے ہو، کسی کو گھر لے جاتے ہو، وسیع دسترخوان کرتے ہو کہ نہیں؟ ہر ایک کے ذہن میں عام خاص ہے، یہ خاص ہے، یہ عام ہے۔ خدا کے گھر میں بھی خاص عام ہے نا،
لہذا اس مسئلے کو بعض لوگ چھیڑتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے۔ اب جو سر کا مقام ہے تیرے ہی جسم میں، وہ پاؤں کا تو نہیں ہے نا۔ جوتا سر پر کوئی رکھ لے گا یہ پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے، وہ کہے بھائی کیا فرق پڑتا ہے، میرے ہی جسم کا حصہ ہے نا، میں اس کا جیسے ٹوپی میں رکھتا ہوں سر پر، جوتا بھی رکھ لیا، کیا فرق پڑا ہے۔ پنجاب کی عورتیں جب جاتی ہیں کہیں تو جوتے سر پر رکھ کر جاتی ہیں۔ ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا عرض کر رہا ہوں، انبیاء کرام سے کیا عہد لیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سارے نبیوں سے میں عہد لیتا ہوں کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا پیغمبر تشریف لائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا۔ حضور نبی کریم کے بارے میں عہد لیا تھا۔ یہ عالم برسم سب نے کہا یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تم نے وعدہ پورا نہ کیا تم فاسقوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ آج اس دنیا میں آ کر سب نبیوں نے اس وعدے کی تصدیق کی ہے کہ ہم بھی پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے مجھے پیاس لگی تھی، میرے سامنے 3 برتن پیش کی گئے، 3 مشروبات، ایک میں دودھ، ایک میں شہد، بعض روایت میں پانی بھی آتا ہے، ایک میں شراب، تینوں پیش کی گئے، آپ جو پسند فرمائیں۔ شراب یہاں کا گجرات کا بنا ہوا نہیں، جنت کا شراب، شراباً طہورا، جی وہ شراب جس کی وہاں نہر جاری ہوگی، جس کے پینے سے دماغ پر کوئی پردہ نہیں آئے گا، صحت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، سر نہیں چکرائے گا، عقل معروف نہیں ہوگی، وہ شراب طہور ہے، شراب طہور ہے۔ ایک قسم کی راحت پیدا ہوگی، جیسے پیاسے کو ٹھنڈا میٹھا پانی دو نا، وہ پیتا ہے ٹھنڈا، اور لطف آ جاتا ہے۔ جنت میں بھوک پیاس نہیں لگے گی، لیکن تم کھاؤ گے خوب، پیو گے خوب۔ تمہاری بات کر رہا ہوں، تم نہیں جانا ہے، مجھے بھی لے جانا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں میری یہ سفارش کرنا قیامت کے دن اتنے لوگ میرے سفارشی ہوں تو انشاءاللہ مجھے کوئی فکر ہی نہیں، یا رسول اللہ یہ تمہارے گیت گایا کرتا تھا، اس کی شفاعت فرماؤ۔ ہاں کر لو وعدہ، ہاں کر لو وعدہ، انشاءاللہ وہاں ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ میں آپ کو پہچانوں گا، آپ مجھے پہچانیں گے، یہاں کی مجلس سے ہمیں یاد آئیں گی، یہ باتیں بھی یاد آئیں گی، ایک دوسرے کو ہم بھولیں گے نہیں ہیں۔ یہ جنت میں جانے والا سارا نبی کا کنبہ جو ہے نا، انشاءاللہ وہاں اکٹھا ہوگا، نبی شفاعت کرنے کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوگا۔ آؤ غلاموں آج مغفرت طلب کر لو، میں تمہیں معافی لے کر دیتا ہوں، بخشے جائیں گے، بخشے جائیں گے۔ سل توتا وشفا تو شفا، کل تسمع، تو کہتا جا میں سنتا جاؤں، تو معافی مانگتا جا میں دیتا جاؤں، شفاعت کر بخشتا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے لیے یہ وعدہ ہے، میرے رب کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے۔ اللہ بھی سچا، اس کا رسول بھی سچا، ان کے وعدے سچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے میں نے دودھ کا برتن لے لیا، جبریل نے کہا تو نے فطرت کو پسند کیا، اگر تو شراب کا برتن لیتا تیری ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ اللہ فیصلے کرنے والا ہے، میرے نبی کے فیصلے بھی بڑے پیارے ہوتے۔ اب سارے نبی یہاں بھی تھے، سارے نبی مسجد اقصی میں تھے۔ مسجد اقصی کہاں؟ شام میں۔ ملک شام کہاں ہے؟ زمین پر۔ سارے نبی زمین پر آئے نا، کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ جسم کے ساتھ آئے، روح کے ساتھ آئے، جسم مثالی لے کر آئے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ مردہ نہیں آ سکتا، زندہ لوگ آتے ہیں، مردے نہیں جمع ہوتے، زندہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ پتہ چلا سارے نبی زندہ ہیں، سارے نبی زندہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضور آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، یہاں مسجد اقصی میں بھی تھے، وہاں بھی پہنچے۔ وہ ان کا اپنا دفتر پہلے آسمان پر ہے۔ حکم ہوا یہاں کام ختم ہو گیا، چلو اب میرے نبی کا استقبال کرنے کے لیے آگے چلو، تو اپنے اپنے مقامات پر چلو۔
حضرت ادریس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یہ سارے نبی حضور نے سب سے ملاقاتیں کی، سلام فرمایا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید کا مرحبا مرحبا۔ حضرت ابراہیم نے کہا مرحبا بابن صالح، صالح فرزند کا آنا مبارک ہو۔ کسی نے کہا مرحبا بالاخ صالح، میرے صالح بھائی کا آنا مبارک ہو۔ حضور سب کو سلام فرماتے گزرتے جا رہے ہیں، اور آسمانوں کے دروازے بند ہیں، کھلتے جا رہے ہیں۔ پہلا دروازہ پہلے آسمان کا بند تھا، جبریل امین نے دستک دی، دربان نے پوچھا کون؟ فرمایا جبریل۔ من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فرشتے نے دروازہ کھول دیا۔ دو مسئلے سمجھو یہاں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جبریل تو دن رات آتا جاتا ہے، اسے کیوں روکا ٹوکا جائے؟ جی یہ جو کینٹ کی ہے نا سیکورٹی، ایک گاڑی پہچان جاتی ہے نا کہ یہ میجر کی ہے، یہ کرنل کی ہے، تو ان سے بھی اسی طرح سوال کریں گے جس طرح آپ سے اور ہمارے سے کرتے ہیں کہ کوئی فرق ہوتا ہے؟ تو جبریل کو تو بہت سے پہچانتے ہیں نا کہ یہ ہے ہی عالم بالا کا، تو پھر کیوں نہیں دروازہ کھولتے؟ پہلے تو کبھی بند نہیں کیا، آج کیوں بند کیا ہے؟ کبھی نہیں پوچھا، آج کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جبریل کو آج اپنے اصلی مقام سے آشنا کر رہے ہیں۔ جبریل تیرا آنا جانا مبارک ہو، لیکن تجھے یہ پتہ چلنا چاہیے تیری ساری عزت محمد عربی کے طفیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ ساتھ نہ ہوتے تو شاید آج دروازہ نہ کھلتا، آج سارے دروازے بند ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات بھی سمجھ لو، پھر جمعہ پڑھ لیتے ہیں، یہ تو ہر ہفتے ہی پڑھنا ہوتا ہے نا، اس کی کیا ہے؟ اس کے تو ہم عادی ہیں نا، جب پڑھ لیں گے 2 بجے جمعہ ہو جائے گا، 2:30 بجے بھی ہو جائے گا، 3 بجے بھی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسی محبت والے۔ دعا کرو یا اللہ سارے مولویوں کو، سارے خطیبوں کو اس طرح کے نمازی عطا فرما، وہ نہ دے جو گھڑی دیکھتے رہے، مولوی جی بس کرو ٹائم ہو گیا ہے۔ ٹائم تب ہوتا ہے جب اسرائیل آتا ہے، اس سے پہلے ٹائم نہیں ہوتا، بڑا کھلا ٹائم ہے۔ زور کا جتنا ٹائم ہے سارا جمعے کا ٹائم ہے، اور زور ہماری آج کل میرے حال ہے تقریباً 5 بجے تک رہتی ہے، 5 بجے تک جمعہ ہو سکتا ہے۔ حوصلہ ہے تو گھر والوں کو کہہ کر آئے ہو 2 بجے آ جائیں گے، کھانا تیار رکھنا، تو وہ پھول پر پھول کرے گی۔ محبت اللہ عطا فرمائے، یہ دعا کرو اللہ محبت عطا فرمائے، محبت والی باتیں سننے کا ذوق پیدا کرے۔ اللہ کی قسم ایسے ایسے بڑے باریش لوگ ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، دین کا کام بھی کرنے والے ہیں، لیکن وہ نبی کی شان نہیں سن سکتے، بیان کیسے کریں، زبان جلتی ہے۔ یہ ہم غلاموں کا کام ہے کہ دین کے احکام بھی بتائیں گے، اللہ کی توحید کا سبق دیں گے، اور رسول پاک کی عظمت کے جھنڈے بھی گاڑیں گے۔ جہاں بھی اہل سنت جماعت گئے ہیں، جس ملک میں گئے ہیں، مسجدیں بنائی ہیں اور نبی پاک کی شان میں جلسے کیے ہیں، یہ میرے اہل سنت جماعت کا کمال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پتہ ایک اور بات بھی بتا دوں، میرے پاس جو بھی آتا ہے نا جی مبارک ڈبہ مٹھائی کا بھی لے کر آتا ہے، تو میں بتا رہا ہوں ڈبہ مٹھائی کا بھی لے کر آتا ہے، اگرچہ میں کھاتا نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کس کی مبارک؟ جی بیٹا ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ تو یہ مبارک فرمائے۔ جی نام پوچھنے آئے ہوں، سوچا ہی نہیں، کہا جی محمد یا احمد، بس کیا رکھو، یا محمد رکھو یا احمد۔ جی بیٹی ہوئی ہے، یا فاطمہ رکھو یا عائشہ۔ میرا رب مجھے اس وجہ سے بخش دے گا انشاءاللہ۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، اس نے میرے عمل نہیں دیکھنے، انہیں دیکھا ہے اس کا ذوق بڑا ہے، اس کا ذوق بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری جماعت کی بات بھی سناؤں، وہ ہر وہ نام پسند کرتے ہیں جس کے بعد اللہ کا ذکر آئے۔
رحمت اللہ، عنایت اللہ، ضیاء اللہ، اللہ کا نام ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب کوٹلی لوہارا والے ایک رسالہ نکالتے تھے ماہ طیبہ، اس میں انہوں نے یہ لطیفہ لکھا، آپ کو سناتا ہوں نا، لطیف باتیں۔ انہوں نے لکھا کہ یہ اس طرح کے نام لکھتے ہیں جس کے آخر میں اللہ ہے، رحمت اللہ، تو میں بھی ایک نام بتاتا ہوں اس کے آخر میں بھی اللہ آتا ہے، وہ ہے لعنت اللہ۔ ایک مولوی کا یہ بھی نام رکھ دو، وہ بھی اللہ کی ہے نا، رحمت اگر اللہ کی ہے تو لعنت بھی اللہ کی ہے نا۔ ہمارا کیا پسندیدہ نام ہے؟ محمد، احمد، حامد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ برکت والا نام ہے۔ زبان پہ صلی علی، کیسا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ ایک دفعہ کہو نا محمد، ہونٹوں نے بوسے لیے کہ نہ لیے؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، میٹھے لگے نا؟ میٹھا ہے عجب صلی علی نام محمد، آنکھوں کی ضیاء دل کی جلا نام محمد۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو لیتا ہے بنا نام محمد۔ اور حضرت مولانا جامی نے فرمایا اگر نام محمد را نے آورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نو ازہر کا نجائے نا۔ مولانا جامی کہہ گئے، کب سے کہہ گئے، اور یہ تو بریلوی نہیں ہے نا، یہ تو اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے ہوئے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر آدم علیہ السلام حضور کا نام بطور وسیلہ پیش نہ کرتے، آدم کی توبہ کبھی قبول نہ ہوتی۔ اگر نوح علیہ السلام کشتی پر میرے نبی کا کلمہ نہ لکھتے، کشتی کبھی پار نہ جاتی۔ یہ ساری برکت محمد عربی کے اسم پاک کی ہے۔ سبحان اللہ۔ معراج کا ذکر سننا ہے کہ نبی کے فضائل سننے ہیں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس کا نام محمد ہوگا، اللہ تعالیٰ آواز دیں گے، فرمائیں گے جس کا نام محمد ہے وہ اٹھے۔ لوگ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن کا نام یہ ہوگا۔ میرا بھی نام یہی ہے، اصل میرا نام یہی ہے، محبوب الہی کا نام یہی ہے۔ محبوب الہی کا نام نظام الدین نہیں ہے، محمد نام ہے۔ خود آپ نے فرمایا ہے فوائد الشفاعت شریف میں، فرماتے میرا السلام محمد ہے، یہ لقب ہے بلانے کے لیے، السلام محمد ہے بشیر الدین بلانے کے لیے ہے۔ سب کھڑے ہو جاؤ، محمد نامی کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کو میدان معاشر میں اولین و آخرین جمع ہیں، آواز آئے گی میرے رب کی طرف سے حکم ملے گا بغیر حساب جنت میں جاؤ۔ مجھے شرم آتی ہے کہ فرشتے کہیں کہ محمد کو دوزخ میں لے جاؤ، محمد دوزخ میں چلا گیا، محمد کو عذاب دیا گیا۔ میں اپنے نبی کے اسم پاک کی توہین نہیں کرنا چاہتا، بغیر حساب کے جنت میں جاؤ۔ اب اپنے بیٹے کا نام کیا رکھنا پسند کرے گا؟ صدر بش کہ اوباما؟ اچھے نام رکھو، بچوں کے برکت ہوتی ہے۔ یہ نہ سوچو، بعض لوگ کہتے ہیں جی بڑے پرانا نام ہے۔ میں نے کہا قرآن بھی تو پرانا ہے نا، دین بھی تو پرانا ہے نا، اللہ بھی تو قدیم ہے، میرے نبی بھی تو آج سے 1400 سال پہلے آئے تھے۔ تو ہر نئی چیز ہی پسند کرے گا؟ نئی چیزیں سائنس کی ایجاد اپنے فائدے کے لیے پسند کرو، لیکن دین پرانا پسند کرو، نیا نہ پسند کرو۔ جس کی عمر کل 200 سال ہو، اب جو نیا دین آ رہا ہے نا، یہ 200 سال کے اندر تیار ہوا ہے، یہ چائنا کا مال ہے، یہ بڑا ہی ناقص قسم کا ہے وہ دین۔ میں مولانا جامی کی بات کر رہا ہوں۔ میرے حضور غریب نوازی نے شیر بے شہ عشق فرمایا کرتے تھے، اس کا معنی عشق کے جنگل کا شیر ہے مولانا جامی۔ ان کی بات بتا رہا نا، انہوں نے یہ کہا ہے، اور کیا کہا ہے؟ رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ مولانا جامی یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، آج ملا کہتا ہے شرک ہے، شرک ہے۔ معلوم ہوا یہ نیا دین ہے، پرانا دین وہی تھا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔
ہاں تو کہے گا کہ شاعر کی بات کرتا ہے، نہیں شاعر نہیں، اس کی کتابیں درس میں تم پڑھاتے ہو، شرح ملا جامی درس کی کتاب ہے، بڑی مضبوط کتاب ہے، مولوی پڑھائے پسینہ آ جاتا ہے۔ فارسی میں بھی ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں مولانا جامی کا بڑا مقام ہوا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر سیر کرتے 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 کرتے، میں نے تو تھوڑے سے پون گھنٹے میں سارا کچھ بیان کر دیا، نبی کو تو اتنا بھی وقت نہیں لگا، ساری سیر کر کے واپس بھی آ گئے، اتنا جلدی آئے کہ جس پانی سے وضو کیا تھا ابھی پانی جس بستر سے اٹھے تھے بستر گرم تھا، اور دوران سفر آپ کا امامہ شریف ایک ٹہنی سے ٹکرایا تھا، وہ ٹہنی ابھی ہل رہی تھی، نبی آ بھی گیا ہے واپس۔ یہ سرعت حرکت ہے، سرعت حرکت، اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب یہ جہاز نہیں بنے تھے اس وقت لوگ سوچتے تھے کہ اتنی تیز حرکت والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، جہاز بن گئے، مسافر سفر کرنے لگ گئے، پھر سوچا یہ انتہا ہے، جب راکٹ بن گئے تو پھر سمجھ میں آئی کہ حرکت اور تیز ہو گئی، تو گویا حرکت کی تیزی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور نبی تو سب انتہاؤں سے بھی آگے انتہا پر ہے۔ سدرۃ المنتہا آ گیا، جنت کی سیر فرمائی، جبریل امین رک گئے، یا رسول اللہ آپ آگے تشریف لے جائیں۔ فرمایا شہزادی صاحب کی زبان، چدر دوست تھی مخلصم یاب تھی، انانم زطاعت چلا تاف تھی، بھئی اچھا سنگی ہے، مجھے بھی اچھا سمجھا ہے نا سفر میں۔ کہتے ہیں سفر میں دوست کا پتہ چلتا ہے، سفر کا معنی یہ ہے کہ پردے اٹھا دیتا ہے، آدمی کے اخلاق کا، خدمت کا پتہ چلتا ہے کہ کنجوس ہے کہ کشادہ دست ہے، خدمت کرنے والا ہے کہ کرانے والا ہے، میرے جیسا۔ ہم کرانے والوں میں شامل ہے نا، ہو جو نہیں سکتی۔ سفر میں تو نے مجھے مخلص پایا ہے، پھر کیوں رکتا ہے؟ بڑا صاف جواب دیا، اگر یکسرے موے برتر پرم فروغ تجلہ بسوزد پرم، یا رسول اللہ اگر بال برابر بھی میں آگے بڑھوں تو جو تجلیات تیرے استقبال کے لیے آئے ہیں مجھے جلا کر خاکستر بنا دے، میں آگے نہیں جا سکتا، رک گیا۔ یہ میری انتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا کا معنی یہ ہے کہ جہاں علماء کے، نبیوں کے، فرشتوں کے علوم بھی آخر تک پہنچ جاتے ہیں، یہ آخری حد ہے، آخری حد، آگے نہیں جا سکتے۔ مولانا روم پھر اپنا قلم استعمال کرتے ہیں اور بڑی پتہ کی بات فرماتے ہیں، میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، فرماتے جبریل تو جو میرا نوری ہے جی، اس اینک کے شیشے کی طرح بالکل ہی صاف ہے، ادھر نور آیا ادھر پار گیا، تیرے اندر کوئی کثافت نہیں ہے، بشریت نہیں ہے، اور عشق و محبت ایسے نوریوں کو نہیں ملتی، ملائکہ عشق و محبت سے خالی ہیں، فقط اللہ اللہ اللہ۔ یہ انسان کو دولت ملی ہے، محبت الہی، عشق الہی، یہ انسان کو ملی ہے، انسانوں میں ہی مجروح ہوا ہے، انسانوں میں ہی رانجہ ہوئے ہیں، انسانوں میں ہی سارے عاشق ہوئے نا، فرشتوں میں کوئی عاشق نہیں ہوا۔ اے جبریل اگر تیرے اندر ہوتا عشق تو جلنا پسند کر لیتا، نبی کا ساتھ نہ چھوڑ، لیکن جلنا بھی نہیں تھا۔ فرماتے اگر حضرت ابوبکر صدیق تیری جگہ ہوتے، اور حضور فرماتے ابوبکر چل، انہیں اگر ڈر خدشہ ہوتا بھی صحیح پھر بھی چلتے کہ چلوں گا تو یار کے لیے چلوں گا نا، اور جو ساتھ ہوتے نہیں جلتے۔ حضور نے لباس پہنے ہوا تھا نا، نالے پہنے ہوئے تھے، وہ تو نہیں جلے۔ جبریل تجھے کیوں فکر لگ گئی ہے؟ بڑی جان پیاری ہے نا تجھے، ساتھ جانا تھا، دیکھنا تھا کیا کیا کرو، لیکن نہیں، اللہ پاک نے ایک حد مقرر کی، آگے جا سکتا ہی نہیں، جانا چاہے تو نہیں جا سکتا۔ وہاں سے پھر سواری نئی پیش ہوئی، 5ویں رف اس پر سرکار بیٹھے، اب نوری حجابات ہیں، طے کرتے جا رہے، طے کرتے جا رہے، یہ ہے معراج، یہ ہے معراج۔ زمین پر جو معراج ہوئی ہے سرکار کی اس بشریت کو معراج ہوئی ہے، شان بشریت کمال درجے کی کہ سارے نبی پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے دست بستہ۔ ذرا منظر دیکھ تو صحیح، جب سرکار سجدے میں گئے ہوں گے سارے نبی
آپ کے قدموں کے سامنے سجدے کر رہے ہوں گے، اور آدم علیہ السلام حضور کے بالکل پیچھے کھڑے تھے، اور سجدہ کرنے والا جو پہلی صف میں ہو، امام کے پیچھے ہو، وہ سجدہ کرتا ہے، آگے امام کے قدم ہوتے ہیں، کتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ رب نے سارے نبیوں کو بتا دیا تم بڑی عظمت والے، شان والے، لیکن میرے حبیب کی شان ہی کچھ نرالی ہے۔ سارے نبیوں نے میرے حضور کی تعظیم کی ہے، احترام کیا ہے، یہ میرے نبی کی فضیلت دکھانا چاہتا ہے رب، اور بتا دیے زمانے والے کو یہ میرا حبیب ہے، اتنی عظمت والا، اتنی شان والا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آپ آگے چلے گئے، اب آگے کی خبر، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہے کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے۔ تھکے تھے روح الامی کے بازو، تھکے تھے روح الامی کے بازو۔ کتنے بازو ہیں جی جبریل امین کے؟ 600 پر ہے، 600 پر۔ ایک پر اگر آسمان سے نیچے کرے یہ ساری فضا بھر جائے، یہ جبریل امین ہے۔ اصلی صورت میں تو سرکار کی خدمت میں نہیں حاضر ہوتے تھے، تو فرماتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، امید ٹوٹی رکاب چھوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے۔ حضور کو دیکھ تو رہے نا کہ وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ حاجی جب اپنے مہمانوں کو ودا کرتے ہیں، جہاز جب پرواز کرتا ہے، کہتے ہیں وہ جا رہا ہے۔ وہ بلندی اور بلندی اور بلندی، کوئی مثال نہیں، کوئی تشبیہ نہیں، کوئی تمثیل نہیں۔ جبریل امین میرے نبی پاک کی عظمت کو سلام کر رہے ہوں گے، تو بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ کہاں گئے؟ وہاں آکسیجن تھی، آسمانوں پر ہی نہیں، وہاں کیسے ہوگی؟ تو تم تو کہتے ہو آکسیجن کے بعد آدمی زندہ نہیں رہتا، سارے ڈاکٹر کہتے ہیں، میں بھی کہوں گا آکسیجن ضروری ہے۔ ہاں وہ کچھ اور بشر ہے، تو کچھ اور بشر ہے، ان کا جان کچھ اور ہے، تیرا جان کچھ اور ہے، تیری حقیقت اور ہے، ان کی حقیقت محمدیہ کچھ اور ہے۔ وہ مظہر کمال ہے، مظہر جمال ہے، اور مظہریت حق اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے، یہی حقیقت محمدیہ ہے۔ ہاں زمین پر جو معراج ہوئی یہ بشریت کی معراج ہے، اور زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک یہ ملائکیت کی معراج ہے۔ سارے فرشتے پیچھے رہ گئے، حضور آگے بڑھ گئے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے حقیقت محمدیہ مظہریت کمال کی معراج ہے۔ اب رب جانے اور رب کا حبیب جانے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔